تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں کہ جس میں خوف بھی ہے، خاموشی بھی، اور انصاف کی ایک ایسی پکار بھی ہے جو شاید ابھی تک سنی نہیں گئی۔ ڈاکٹر وردہ کی زندگی کے آخری لمحات، ان کے ارد گرد ہوتے واقعات، ان کے خاندان کے سوالات اور وہ بے شمار تضادات جو اس پوری کہانی کو ایک معمے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کیس نہیں، یہ ایک ماں کی صدا ہے، یہ ایک بیٹی کا درد ہے اور ایک معاشرے کی کمزوری کا آئینہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے ڈاکٹر وردہ کی کہانی سنتے ہیں جیسے کہ یہ سننے کی حقدار ہے۔ اس وقت بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر وردہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسے کس طرح مارا گیا، اس نے چیک کیوں دیے، اس نے اسٹامپ پیپر کیوں لکھ کر دیا، وہ ملزمان کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کی بچپن کی دوست ردا جدون اس کو مارنے پر کیوں مجبور ہوئی۔ پولیس اب اتنی تیز کیوں ہو چکی ہے، شاہراہ قراقرم کو کیوں بند کرنا پڑا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس وقت کیا ہے۔ اس سمیت بلے کی ہڈی تک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انتہائی تصدیق اور بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں نے آپ کے لیے حاصل کی ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق کے والد ایئر فورس میں ملازم تھے اور ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ڈاکٹر وردہ ایک لائق بچی لیکن اپنا میرٹ بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے اور اسی دوران ان کے والد بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر وردہ کا میرٹ ایک پرائیویٹ کالج میں بنتا ہے جس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے لیے ان کے والد محمد مشتاق جو ہیں وہ اپنی پینشن کی اور جمع پونجی ہر چیز جو ہے وہ ان کی تعلیم پر لگا دیتے ہیں۔ اور اسی دوران ان کی دوستی ردا جدون سے ہوتی ہے جو ان کی سوسائٹی میں ہی رہتی ہے اور ان کے والد کا جدون پلازا ہے، لیکن جو FIR میں درج ہے اس کے مطابق وہ کچھ پیسے ادھار لے کے ردا جدون کے پاس اپنا 67 تولے سونا رکھوا کے دبئی جاتی ہیں اور وہاں پہ وہ سیٹل نہیں ہو پاتی اور 3 ماہ کے بعد وہ واپس آ جاتی ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہوا ہے 8 اکتوبر 2023، وہ دن جس دن 67 تولے سونا ڈاکٹر وردہ نے ردا جدون کے حوالے کیا۔ لیکن جب وہ واپس آتی ہیں تو ردا جدون ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دن آتا ہے 4 دسمبر 2025 کا۔ اس سارے معاملے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ردا جدون فون کرتی ہیں ڈاکٹر وردہ کو کہ آؤ اپنا سونا لے جاؤ، مجھے چیک دے دو اور اسٹامپ پیپر کے اوپر مجھے اپنی تحریر بھی دے دو۔ ڈاکٹر وردہ ایک امید کے ساتھ خوشی خوشی جدون پلازا جاتی ہیں اور وہاں پہ 83 لاکھ روپے کے چیک وہ ردا جدون کے حوالے کرتی ہیں اور ایک اسٹامپ پیپر بھی لکھ کے دیتی ہیں کہ مجھے میرا زیور واپس مل چکا ہے۔ لیکن اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ردا جدون جس کے دماغ میں ایک شیطانی کھیل چل رہا تھا وہ ڈاکٹر وردہ کو کہتی ہے کہ ساتھ ہی گلی میں رحمت سٹریٹ کے اندر میرا نیا گھر بن رہا ہے، وہاں پر سونا موجود ہے، آؤ میں تمہیں سونا دیتی ہوں۔ اور جب وہ گھر جاتی ہیں تو وہاں پہ 2 درندے ڈاکٹر وردہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ردا جدون جو کہ بچپن کی دوست تھی ان 2 درندوں کے حوالے ڈاکٹر وردہ کو کر کے خود وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ جو 2 درندے تھے ان میں شمریز اور ندیم نام کے 2 لوگ تھے، وہ ڈاکٹر وردہ کو 15 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ صرف موت تک نہیں رکتا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ناک سے خون آ رہا تھا، ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی کمر پر بہت زیادہ سکریچز تھے، ان کی ہتھیلی سوجی ہوئی تھی، ان کے بازو پہ زخموں کے نشان تھے اور ان کی لاش کا بہت برا حال تھا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ کو کس طرح مارا گیا
اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر نہیں پہنچتی، مبینہ طور پہ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ گاڑی کے اندر سے ڈاکٹر وردہ اپنے والد کو فون کرتی ہے کہ میں رضا جدون کے پاس جا رہی ہوں زیور لینے کے لیے۔ اسی لیے جب رات تک ڈاکٹر وردہ گھر نہیں پہنچتی تو ان کے والد رضا جدون کو فون کرتے ہیں، اور رضا جدون کہتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئی تھی، اپنا زیور لے کے چلی گئی اور مجھے چیک اور سٹامپ پیپر دے گئی، اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ مشتاق احمد ایک بزرگ جاتے ہیں تھانے میں اور جا کے یہ سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، لیکن پولیس ان کو ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ انحصار کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن صحافیوں اور تاجروں کی پریشر کے اوپر یا سفارش کے اوپر یا پولیس خود ملی ہوئی تھی، ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاسپٹل کے اندر ایک احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور اس احتجاج کے بعد 5 دسمبر کی رات 9:45 پر ایک FIR نیا SHO آ کے کاٹتا ہے، اور جو زبیر تنولی اس سے پہلے SHO تھے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، لاش اس کے باوجود نہیں ملتی۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ رضا جدون نے اس وقت کس کس کو فون کیا، اور رضا جدون کا اس دن سب سے زیادہ رابطہ اپنے ملازم ندیم کے ساتھ ہوا تھا۔ جو ٹاسک رضا ندیم نے اپنے ملازم کو دی تھی اس کی ساری اپڈیٹ اس کو فون پہ مل رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کرائے کا قاتل، جو کہ مبینہ طور پہ ڈرگ ڈیلر بھی ہے، جو ایک قتل کے کیس میں اشتہاری بھی ہے، اس کو 30 لاکھ روپیہ اس قتل کے لیے دیا گیا، اور انہوں نے 15 منٹ کے اندر ڈاکٹر وردہ کو موت کے گھاٹ اتار کے 1.25 گھنٹے کے اندر ان کو جنگل کے اندر دفنا دیا۔ اتنے پروفیشنل لوگ تھے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوتا، اور پھر جب ملازم کو پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے جنگل میں دفنا دیا ہے۔ اس کے بعد جب کہانی کھلتی ہے تو پھر رضا جدون بھی قید میں آتی ہیں، اور ان کا خامد عبدالوحید بلہ، جس کی بلے کی ہٹی ایبٹ آباد میں مشہور ہے، وہ بھی گرفتار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ملازم بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مرکزی کردار شمریز وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور اس کے لیے ٹیمیں ابھی تک کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس درمیان بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو FIR انہوں نے درج کروائی مشتاق احمد نے 5 دسمبر کو 9:45 پہ، اس کے مطابق 4 دسمبر کو 8:45 پہ مشتاق احمد نے وہاں پہ تھانے کے اندر رابطہ کیا، ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ اس میں ساری ڈیٹیل دیتے ہیں کہ جناب سٹامپ پیپر کے اوپر ڈاکٹر وردہ نے 2 سال پہلے 8 اکتوبر 2023 کو 67 تولے سونا دیا تھا، لیکن DPO کہتے ہیں کہ یہ گروی رکھوایا گیا تھا۔ بہرحال دونوں ایک ہی کالونی میں رہتی تھیں، اور واپس اگر زیور کا مطالبہ وقتاً فوقتاً جو کر رہی تھی وہ اس کو ٹال رہی تھی، اور لیکن ملزم کون ہے ناظرین؟ ملزم ہے، سب سے بڑی اور مرکزی ملزم ہے اس کی بچپن کی دوست، یعنی ڈاکٹر وردہ کی بچپن کی دوست رضا جدون، اور اس کے بعد پلاننگ میں شامل ہے اس کا خامد عبدالوحید عرف بلہ، اور ان کے 2 ملازم جو کہ چاچا بھتیجا ہیں، ایک ندیم اور دوسرا پرویز، جبکہ شمروز جو ہے اس کرائے کے قاتل کو 30 لاکھ روپے دے کے بلایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کیس کے اندر ڈاکٹر احتجاج نہ کرتے تو شاید یہ کیس ابھی تک آپ کے سامنے نہ آیا ہوتا، اور ڈاکٹر وردہ ابھی تک اس جنگل کے اندر دفنائی ہوئی ہوتی۔ ناظرین، اس حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ DPO سے جو بات بھی کریں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز انڈر انویسٹیگیشن ہے، لیکن لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ڈاکٹر وردہ کو اپنا سونا سنبھالتے سنبھالتے اس سونے کو اس دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑا؟ کیوں پولیس نے اس معاملے کو حل نہیں کیا؟ کیوں ڈاکٹر وردہ آخری وقت تک تڑپتی رہیں، سسکتی رہیں، انصاف مانگتی رہیں، اور بالآخر اپنے 2 معصوم بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چیخ چیخ کے ڈاکٹر وردہ کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سٹوری کے حوالے سے تمام تر کنفیوژن کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے
تو کمنٹس کریں تاکہ اس کا جواب ڈھونڈ کے ہم آپ تک لائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔